بسم اللہ الرحمن الرحیم. غنی خان بابا کہتے ہیں چې دا ولی مونږ پیدا شو تقاضا د ژوندون سوا زه یو داسې جواب غواړم چې دا زړه مې مطمئن شي. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہی سوال ہمیں سورہ بقرہ کی آیت 164 تک لے آتا ہے، جو بیان کرتی ہے کہ کریشن آف یونیورس، سولر سسٹم، پانی کا زمین پر نازل ہونا، زمین کا زندہ ہونا، تمام جاندار، ہوائیں اور بادل، ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور عقل ہر انسان کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس فری ویل بھی ہے. وہ چاہے تو اپنی عقل کو بے مقصد کاموں میں لگا دے یا اسے اس کے اصل مقصد کے مطابق استعمال کرے. اور جو لوگ اپنی عقل کو درست سمت میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کائنات میں بے حد نشانیاں ہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو آئے اپنے غور و فکر کا آغاز اس آیت کے پہلے حصے سے کرتے ہیں، یعنی کریشن آف یونیورس. کائنات کی تخلیق کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی سوالات کا جواب درکار ہے. 1. کیا یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے یا یہ ہمیشہ سے موجود تھی؟ 2. اگر یہ تخلیق ہوئی ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ 3. یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی؟ پہلے سوال سے اگر ہم شروع کریں اور آپ آسمان کو ایک فنکار کی نظر سے دیکھیں تو یہ ہر لمحہ بدلتی ہوئی ایک حسین پینٹنگ دکھائی دے گا. جان رسکن جو ایک برٹش پینٹر تھے وہ کہتے ہیں نیچر از پینٹنگ فار اس ڈے آفٹر ڈے پکچر آف انفینٹ بیوٹی. دلکش مناظر آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ آیا یہ سب ہمیشہ سے موجود تھا یا کسی نے اسے تخلیق کیا ہے. اسٹیفن ہاکنگ جو اپنے دور کے سب سے ذہین سائنسدانوں میں شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے کائنات، بلیک ہولز اور ملٹی ورس کے نظریات میں نمایاں خدمات انجام دی. وہ جسمانی طور پر محدود تھے، نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے. وہ ایک ویل چیئر پر بیٹھے اپنی عقل کے ذریعے کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے رہے. گویا وہ ہمیں یہ بتا رہے ہوں کہ عقل ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے. اسٹیفن ہاکنگ نے 1996 کے اپنے لیکچر The Beginning of Time میں لکھا کہ probably the most remarkable discovery of modern cosmology is to discover that the universe had a beginning. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، اور یہ دریافت کرنا کہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے یہ ہمیشہ سے موجود نہیں تھی سائنس کی سب سے ریمارکیبل کامیابی ہے. لیکن یہ بالکل وہی بات ہے جو اس 1400 سال پرانی کتاب کی آیت کا، جس میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں، کا پہلا حصہ ہے، جو کہتی ہے کہ یہ کائنات بنائی گئی ہے اور اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک 1400 سال پرانی کتاب کو یہ حقیقت کیسے معلوم ہوئی جسے جدید کاسمولوجی ریمارکیبل اچیومنٹ کہتی ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ آئیے اپنے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوچ سنو، نہ بیگاؤ نہ ماخام، نہ رب دچا ربو نہ بندہ دچا غلام. جب یہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کیا تھا؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ جب کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی تو اس وقت بھی موجود نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا. اسٹیفن ہاکنگ اس بات کی وضاحت کرنے سے قاصر تھے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور اس کا آغاز اس طرح کیوں ہوا. چنانچہ وہ اپنی 1980 کی کتاب A Brief History of Time، جو بہت مشہور کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں It would be very difficult to explain why the universe should have begun in just this way, except as the act of a God who intended to create beings like us. اس بات کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہوگا کہ کائنات کا آغاز اس طرح سے کیوں ہوا، سوائے اس خدا کے عمل کے جس نے ہم جیسی مخلوق کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا ہو. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسٹیفن ہاکنگ ایک ملحد تھے اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، پر جب انہیں کوئی جواب نہ ملا کہ جب کچھ نہیں تھا تو کچھ وجود میں کیسے آیا، تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی. قرآن شریف کائنات کی تخلیق کے بارے میں بات کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 117 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے لفظ بدی کا استعمال کیا، مگر کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ لفظ بدی کا مطلب کیا ہے. اس لیے سن 2023 میں اپنے حج کے سفر پر میں نے کچھ سوالات ذہن میں رکھے تاکہ ان کے معنی عربی زبان جاننے والوں سے سیکھ سکوں، خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو سادہ فہم رکھتے ہوں اور سائنس کی اصطلاحات میں الجھے بغیر اصل مفہوم مجھ کو سمجھا سکیں. وہاں میری ملاقات اردن سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان عہدے سے ہوئی جو عربی زبان کا ماہر تھا لیکن سائنسی موضوعات سے بالکل ناواقف تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ قرآن شریف میں بدی کا کیا مطلب ہے. چونکہ وہ انگریزی نہیں جانتا تھا اور مجھے عربی نہیں آتی تھی، تو یا تو ہم اشاروں میں بات کرتے یا گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے. تو عہدے نے
वो मफहूम टाइप किया और अंग्रेजी में तर्जुमा किया। उसका मतलब ये था, बदी का मतलब है कुछ ऐसा तख्लीक करना जिसके लिए कोई रॉ मटेरियल ना हो, जो पहले मौजूद ही ना हो और यकदम वजूद में आ गई हो बगैर किसी खाम माल के। इसी तस्वुर को क्रिएशन एक्स निहिलो कहते हैं, यानी कुछ ना होने से कुछ बन जाना, जो साइंसी लिहाज से अभी तक एक मुअम्मा है, क्योंकि इंसान के बस की ये बात नहीं। ये बात इंतहाई अहम है क्योंकि इंसान किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले से मौजूद मवाद का इस्तेमाल करता है। एक कुर्सी के लिए लकड़ी, एक ग्लास के लिए शीशा और एक घर के लिए ईंटें ज़रूरी होती हैं, मगर बदी का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जिसका कोई रॉ मटेरियल ना हो। अब इस आयत को मुकम्मल सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदीउस समावाति वल अर्दि व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इस आसमान और ज़मीन को बगैर किसी खाम माल के रॉ मटेरियल के कुन फ़यकून कहकर बनाया। अब ये वाकई चौंका देने वाला है, क्योंकि 1400 साल पहले की ये किताब ने कहा कि ये कायनात बगैर किसी चीज़ के तख्लीक हुई है। जदीद साइंस आज भी इस सवाल का जवाब देने से कासिर है कि जब कुछ नहीं था तो सब कुछ कैसे बन गया। क्या यह भी एक इत्तेफाक है कि कुरान शरीफ उस बुनियादी सवाल का जवाब देने के काबिल है जो साइंस नहीं दे सकती, और शायद कभी भी साइंस इसका जवाब ना दे पाए। आपको पता है कि कुरान शरीफ में कुन फयकून 8 बार इस्तेमाल हुआ है, और हर बार ये जिस चीज़ के बारे में इस्तेमाल हुआ है उन तमाम चीज़ों का जवाब देने से साइंस आज तक कासिर है और आखिर तक रहेगी। आप ज़रूर पढ़िएगा कि वो 8 चीज़ें क्या हैं। हमारी सीरीज़ गौर व फिक्र की ये 8वीं किस्त थी। आने वाली किस्त में हम अपने तीसरे सवाल का जवाब देंगे कि कायनात की तख्लीक कैसे हुई। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।